پروگرام جرم و سزا میں آج ہم آپ کے لیے ایک پولیس گردی کی کہانی لے کر آئے ہیں۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے موٹر وے M9 پر واقع خیلجی گوٹ سے، جہاں پر پولیس نے ایک 20 سال کے نوجوان کو گرفتار کیا اور پھر لے گئے۔ اس کے بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوا یہ اس کے گھر والے اپنی زبانی بتائیں گے، لیکن مبینہ طور پر پولیس کی جانب سے اس کے اوپر شدید تشدد کیا گیا اور اس کے بعد میں اہل خانہ سے مبینہ طور پر رشوت طلب کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تفصیلات کیا ہیں ان کے اہل خانہ سے پوچھتے ہیں، جو کہ تفصیلی طور پر بتائیں گے کہ اب اس لڑکے کی حالت کیا ہے اور ان کے ساتھ پولیس نے کیا ناانصافی کی۔ میں اس اسی متاثرہ نوجوان کے ساتھ ہوں جو ایک منشیات کے الزام میں گرفتار ہوا تھا، لیکن اس کے بعد میں اس پر مبینہ طور پر پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا اور آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اس کی اب یہ کنڈیشن ہے، یہ اس وقت مکمل طور پہ بستر پر آ چکا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں اس کی چوٹ لگی ہے اور خاصی اس کی حالت کمزور ہے۔ لیکن پہلے ہم اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجاہد، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا ہوا تھا، کس طرح سے مارا تھا، کیا ہوا تھا، پوری بات بتاؤ۔ اور ان لوگوں نے الٹا لٹکایا مجھے اور ڈنڈوں سے مارا اور بہت مارا، میرے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، مارا۔ اس کے بعد پھر مجھے لاک اپ کیا، آتے جاتے اور مار رہے تھے۔ پھر یہ لوگ پیسوں کا ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے۔ ادھر سے مجھے اٹھایا گھر کے سامنے سے، ایک کار تھی اور 3 بائک تھے، مجھے اٹھایا، میرے سر پہ بڑ بھی مارا۔ میرا بھائی عامر نکلا گھر سے، ان لوگوں نے مجھے گاڑی میں ڈالا، میرا آنکھیں بند کیا۔ ایک دن پتہ نہیں مجھے کہاں پہ لے کے گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے تانے لے کر گیا، جیسے تانے لے کر گیا پھر اوپر دوسرے منزل پہ چڑھائے، ادھر ایک کمرے، ادھر میرا آنکھیں بند تھی، ادھر مار دی، مارا، بہت مارا پیٹا۔ مارنے والے کون تھے؟ یہ ایک یاسر نامی شخص تھا اور ایک محبوب تھا، ایک وقت کس چیز سے مارا تم کو؟ کمر پہ الٹا لٹکایا تھا، مارا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ جیل کا اسٹڈی کر رہے تھے تو جج کے سامنے پیش کیا۔ میں نے جج کو بھی یہ بولا کہ ان لوگوں نے بہت زیادتی کیا، بلا ہوا جلایا۔ جج نے، میرا پاؤں سے خون جا رہے تھے، جج نے مجھے دیکھا، جج نے بولا اس کو عباسی اسپتال لے جاؤ، میڈیکل رپورٹ میں مجھے لے آؤ، پھر ان جیل کا اسٹڈی کرو۔ میں عباسی اسپتال لے کے گئے، میڈیکل رپورٹ جج کو دیا، اس کے بعد پھر پیش کیا۔ کیا پہلے سے یہ نصیر کو، یہ جتنے بھی اہلکار ہیں ان کو جانتے ہیں؟ نہیں، ان لوگوں نے اٹھایا مجھے، میں نصیر صاحب کو پہلے نہیں جانتا تھا، حالانکہ نصیر صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا۔ نہیں یہ جو یاسر وغیرہ ہیں، یاسر کو جانتے تھے تم پہلے سے؟ یاسر کو نہیں، ان نے اٹھایا پیسوں کے لیے، مجھے اٹھایا، کہہ رہے پیسے دو، یہ دو۔ میں نے بولا میں خود غریب ہوں، ان لوگوں نے مارا، ابھی میرا یہ حالت ہوا، میں سے بیمار ہو گیا، ابھی اتنا خرچہ آ رہا ہے، 65-70 لاکھ خرچہ آ رہے ہیں میرے اوپر۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارا ریڑھ کی ہڈی کی ٹرانسپلانٹ ہوگا، یہ چینج ہوگا، تو ہمارے پاس تو اتنا پیسے نہیں ہے۔ بھائی میرے خود گارڈز ہیں، نوکریاں کرتے، 35-30 ہزار روپے تنخواہ ہے بھائیوں کا، تو اتنے پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ نے سنا یہ ہمارا IGP سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے درخواست ہے کہ میرا علاج کا خرچہ اٹھایا جائے، میرا علاج کیا جائے اور ہمیں انصاف دلایا جائے۔ میں اس وقت مجاہد کے گھر پر موجود ہوں۔ جب مجاہد کو اریسٹ کیا گیا تھا اس کے بعد میں اس کا بھائی عامر، اس نے اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا شروع کی تھی۔ میرے ساتھ اس وقت عامر موجود ہے، عامر سے ہم تفصیلی طور پہ جانتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اس وقت ہوا کیا تھا۔ عامر، جب مجاہد کو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی پھر تم نے کیا کیا تھا، ذرا تفصیلی طور پہ بتاؤ۔ جی، میں گیا تھا تھانوں والوں نے بولا کہ یہاں پہ نہیں ہے مجاہد، وہاں پہ نثار نامی کا ایک بندہ ہے، اس نے مجھے دھکے دیا کہ آپ کا بھائی نہیں ہے یہاں پہ۔ جب تمہیں لے گئے، تم تھانے گئے، تھانے جانے کے بعد میں تمہیں بتا دیا، پھر تم نے کیا کیا، 15 وغیرہ پہ اطلاع کی؟ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اس کے بعد میں رات کو پھر میرے کو کال آئی، مخبر خاص پہ میرے کو بات پہنچائی۔ مخبر خاص کون؟ مطلب تمہارے بھائی کے نمبر سے کال آئی؟ بھائی کے نہیں، کسی عام نمبر تھا۔ ٹھیک ہے، پھر؟ بولا 3 لاکھ روپے بھیجو ورنہ آپ کے بھائی کو ہم گولی مار دیں گے۔ اچھا، پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے بولا میں غریب بندوں میں کہاں سے لاؤں، میں بلڈر کا گن مین ہوں، میرے ساتھ اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ بھائی کو رلاتے تھے، کال پہ بار بار رلاتے تھے۔ ان میں سے میں نے
3 बंदों को पहचान लिया, 3 बंदों को पहचान लिया और सारे नकाब पोश थे। कौन कौन थे वो 3 लोग? 3 बंदे, एक यासिर था, एक महबूब था, एक वकास था। ठीक है, ये तीनों कौन हैं? ये पुलिस में है, तीनों पुलिस में ही थे। फिर उसके बाद मैंने जब 3 लाख रुपए में मजबूर हो गए लोगों से, गांव वालों के भीख मांग के कटे करके लेके गया, तो मैं लेके गए वहीं पे, तो थाने के साथ वहाँ पे मेरे को यासर खड़ा था, 3 लाख रुपए उसने मुझसे ले लिया। उसके साथ महबूब भी मौजूद था। फिर क्या किया? फिर उस लोगों ने भाई को FIR कर दिया सुबह सुबह मुंशियात के जुर्म में। अच्छा जी, मैंने पहले से ही पिटीशन दायर की थी। अच्छा, तुमने पिटीशन कब दायर की थी? जैसे भाई को पकड़ लिया तो पता नहीं लग रहा था, मैं ये समझा कि चोर ले गए भाई को, तो मैं फ़ौरन गया। उसमें से ये 3 बंदों को तो मैंने फ़ौरन पहचान लिया। मैंने बोला ये 3 बंदे तो पुलिस वाले, ये और कौन है जो नकाब सारे बांध के घूम रहे। मैंने जल्दी पिटीशन दायर की क्योंकि भाई को असले के ज़ोर से ले गए। मैंने पिटीशन दायर की, अभी कोर्ट का आर्डर आया, फिर बाद में कोर्ट का नहीं सुनो, जब पिटीशन दायर कर दी उसके बाद तुमसे 3 लाख रुपए लिए इन्होंने? जी, उसके बाद मेरे से 3 लाख रुपए इस लोगों ने लिए। उनको पता नहीं था कि इसने पिटीशन दायर की है। ठीक है जी, फिर कोर्ट का आर्डर आया, कोर्ट का आर्डर फॉलो नहीं किया SHO साहब ने। अच्छा, उसके बाद में जब ये सारा काम हो गया तो फिर पिटीशन तुमने दायर की थी, तो उसके ऊपर जज साहब ने क्या कहा? भाई को लेके गया कोर्ट पे, मलिर कोर्ट, तो जज साहब ने भाई को कस्टडी नहीं कर रहा था। भाई को जो हालात था ना, उसके कपड़े सारे खून में लथपथ थे। जज साहब ने आयो नसीर को बोल दिया कि इस लड़के को क्या किया है तुम लोगों ने, मुसलमानी, ये तो छोटा सा बच्चा, इतना क्यों मारा है तुम लोगों ने इसको। बोला इनको जेल भी नहीं ले गए, इसको कस्टडी नहीं करो, इसको जल्दी से अब्बासी लेके जाओ, अब्बासी लेके जाओ, इनका मेडिकल कराओ। फिर आयो नसीर ने इनको लेके गए अब्बासी से वापस ताने लेके आए। ताने के फिर कल 5 बजे भाई को बाइकों पे लेके गया जेल, कस्टडी किया भाई को। फिर इनको मुंशियात के जुर्म में बंद कर दिया। अच्छा। अभी कोर्ट के आर्डर आ गए, कोर्ट का पहले आर्डर आ गए तो SHO साहब आर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर दूसरा आर्डर आ गया, उनको भी ADJ 7 का ऑर्डर है, वो भी फॉलो नहीं कर रहे। SHO साहब कह रहे कि मैं आपके कुछ पैसे दे दूंगा, ख़र्चा दे दूंगा, लेकिन पुलिस को छोड़ लो। जब मैं ये पख्तून फैमिली है, बात थोड़ा सही करने में इनको थोड़ा मुश्किल का सामना है, लेकिन जो इनके बात से अंदाज़ा हुआ है और जो इनका कहने का मकसद है वो ये है कि ये लोग जिस वक्त इनके भाई को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद में इन्होंने जब इनको कहीं भी नहीं मिले तो उन्होंने कोर्ट में पिटिशन्स वगैरह फ़ाइल की कि इस तरीके से कोई नामालूम अफराद लेके चले गए। जब इस बात की तस्दीक होगी, थाने में इनके भाई मौजूद नहीं हैं। रात में 3 पुलिस एहलकारों के नाम लिए, उन्हें रब्ता किया, इनसे उनसे 3 लाख रुपए ले लिए। ताहम उसके बाद में इनके भाई को एक मंशियात के जुर्म में 75 ग्राम वीड की बरामदगी शो करके और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और मुकदमा दर्ज करके जब अदालत में पेश किया गया तो फिर जज ने जब लड़के की हालत देखी तो उसको फिर अस्पताल भेजने के लिए अहकाम जारी किए गए। हम यहाँ पे आमिर के घर वालों से, आमिर से गुफ्तगू कर रहे थे, मुजाहिद के अहल खाना से गुफ्तगू कर रहे थे। तो हम इस दौरान जब जियो न्यूज़ की टीम के हवाले से जब खिलजी गोट के रिहायशियों ने सुना तो मुतादिद लोग हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि हम अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त इसी गाँव के एक शहरी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मूसा, आप कुछ कहना चाहते हैं इस हवाले से, इस वाक़े के हवाले से? हमारे भाई को तकरीबन अपने काम पे जा रहा था तो उनको खामखा उठा के यहाँ पे जो है ना रात का हमला था। उनमें से ये यासर और महबूब और ये क्या नाम है वकास और एक कोई तनूली क्या नाम है उसका, कोई नाम है, हालांकि हाँ उन्होंने पकड़ा और आरू बरू पहले पैसे मांग रहे थे। जब हम लोगों ने पैसे नहीं दे दिए पर्चा उन्होंने पर्चा काटा। फिर उसके बाद जो है ना उनका मोटरसाइकिल भी नहीं लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं, आरू बरू, हालांकि अपने काम पे तकरीबन 3 साल से आ रहा जा रहा है। कितनी पुरानी बात है ये तकरीबन 10 दिन भी नहीं हुए। अच्छा। 10, 15, 20 दिन हुए तकरीबन, हाँ यही हुए। तो क्या यहाँ पे और भी लोगों के साथ तरीके से काम हुआ है? यहाँ पे तकरीबन मैं बोलता हूँ कि यार दूसरे तीसरे पहले मैं बोलता हूँ कि यार एक घर वाले बंदे को जो है ना उनके साथ ऐसा ही हुआ है। उठा के उनसे पैसे मांगना और उनको जलील करना, बेइज्जत करना, वहाँ पे यही चलता रहता है। अच्छा। ये तकरीबन 6-7 महीने से ऐसे ही चल रहा है हमारे साथ। हमारे गोट के हर बंदे के साथ चल रहा है। खाली पैसों के लिए बस उठा लेते हैं, नहीं तो पैसे नहीं दिए तो कोई ना कोई जो है ना एक चीज़ डाल लेता है पीछे।
کیا ڈالتے ہیں؟ کوئی بھی کیس ہو، چاہے منشیات کا ہو چاہے کوئی بھی ہو. اچھا. ہاں. اسی طرح سے ایک اور ہمارے ساتھ ایک یہاں کے یہ علاقے کے معزز بھی ہیں اور ان کا نام ہے گل خان. گل خان سے بات کرتے ہیں. جی گل خان، آپ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں؟ جی میری دکان ہے. کیا ہوا، کیا آپ لوگ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ سر میری دکان یہاں پہ کرانہ اسٹور کی جو میں نے بچوں کے لیے کھولی ہے اور میں خود پراپرٹی کا کام کرتا ہوں. سر ہوا یہ کہ میری دکان پہ یہ لوگ آئے، نقاب پہنے ہوئے تھے، تقریباً 8 سے 10 اشخاص تھے جو نقاب پہنے ہوئے تھے اور موٹر سائیکل کے نمبر پلیٹ بھی نہیں تھے. میری دکان پہ آئے اور میرے بیٹے کو زد و کوب کیا اور میں نے ایک دکان وہاں فروخت کی اپنا مارکیٹ میں، بسملہ مارکیٹ میں. اس کی آخری رقم جو تھی وہ میں نے لا کے ایک الگ سے وہ الماری میں رکھی، 5,15,000. سر وہ میرے بیٹے شیر علی کو زد و کوب کیا اور وہ رقم بھی وہ اٹھا کے لے گئے اور 13,000 روپے جو کریانہ اسٹور کے جو ان کے سیل تھی وہ اٹھا کے لے گئے. میں سر گھر پہ موجود ہے. جب شور شرابہ سنا تو میں باہر آیا تو انہوں نے میرے کو وہ پسٹل جو ہے نا وہ کھینچ کے تھانا اور مجھے کہا کہ بھائی اگلی دفعہ آپ پیسے ٹائم پہ پہنچاؤ، نہیں تو آپ جو ہے نا آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اچھا. ہاں تو سر یہ جو ہے نا یہاں پتہ نہیں کیا قانون ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ گرم کر رکھا ہے. ہر گوٹ کے ہر دوسرے بندے، ہر گوٹ کے دوسرے. آپ کے ساتھ یہ جو واردات ہوئی ہے یہ کس نے کی؟ یہ سر یاسر نے کی میرے ساتھ. یاسر کو میں جانتا ہوں کیونکہ اس کو میں CCTV کیمرے جب ہم نے وہ ریکارڈ پہ جب دیکھا میں نے تو ان کو میں نے پہچان لیا کہ یاسر تھا. باقی اشخاص کو میں سر جھوٹ کیوں بولوں، نہیں پہچانتا ہوں ان کو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں. اکثر لوگ یہاں پہ کہتے ہیں، پولیس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ منشیات فروش، کوئی بندہ منشیات بیچ رہا ہے تو منشیات کی وجہ سے اس کو گرفتار کر لیا. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سر میں جو ہے نا 7 سال سے میں اپنی مدد، آپ ہماری گوٹ کی کمیٹی تھی جس کمیٹی کا میں صدر رہا ہوں. سر اس کے جو ہے نا ہمیں 7 سال بعد مجھے یہ صلہ ملا کہ میرے ہر بچے کو انہوں نے اٹھا کے جھوٹے مقدمے میں بند کیا. ابھی میں نے تقریباً کوئی 6-7 مہینے ہو گئے اس کا شناختی کارڈ بنایا. یہ والدہ کے ساتھ گیا تھا ہری پور ہزارہ دادے کے گھر. سر اس کے نام ایک جھوٹے FIR میں انہوں نے ڈالا ہے. اللہ کام کو درخواست بھی دی اللہ کام کو اور کورٹ سے بھی رجوع کیا. وہاں سے میں نے پٹیشن دائر کی اور کورٹ نے جو ہے نا وہ آرڈر ایشو کیا FIR کا ان کے خلاف. جب میں نے آرڈر وہ 2-3 چکر میں نے سر لگائے وہاں پہ تھانے میں، بولے آج کبھی وہ کہہ رہے ہیں سچو نہیں ہے، کبھی بولے کل آ جاؤ. پھر انہوں نے جا کے جو ہے نا آخر میں جب میں آخری بار گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا کام ہو جائے گا لیکن آپ کے لیے اچھا نہیں، جو ہم کہیں گے نا وہ کام کرو، آپ کا FIR بھی کٹ جائے گا، آپ کا کام ہو جائے گا. میں نے بولا صحیح. میں اندر جا کے انہوں نے پڑھا لکھت کیا. میں تو سر ان پڑھ ہوں، تعلیم میرے ہے ہی نہیں. تو میرے سے انگوٹھا بھی لگایا، سائن بھی لیا. جب صبح میں نے وکیل کو فون کیا کہ بھائی میں نے تو ایسا ان کے ساتھ یہ میرے سے بیان لیے تو میں نے FIR کاٹ لی، میرے FIR انہوں نے کاٹ لی. نوٹس کیا، جب نوٹس کیا تو کیس وہاں چل رہا تھا. تو ابھی میرے کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ ہائی کورٹ گئے. یہ اسی خیلجی گوٹ کے رہائشی ہیں اور 2-3 اشخاص ہیں جس کے اندر یاسر ہے، وقاص ہے، محبوب ہے. انہی لوگوں کے اوپر الزام عائد کر رہے ہیں کہ یہ تھانہ گڈاب کے اہلکار ہیں اور یہاں پہ آ کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو خصوصی طور پہ منشیات کے الزام میں گرفتار کرتے ہیں. اس حوالے سے اور مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید آگے کیا ایکشن ہوا ہے. کورٹوں میں دونوں پارٹیاں گئی ہوئی ہیں. تب جتنے بھی لوگ ہیں بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو تھوڑا سا شعور ہے، وہ کورٹ سے پٹیشن بھی کرتے ہیں اور کافی سارے معاملے اس وقت کورٹ میں زیر سماعت بھی ہیں. لیکن ابھی تک پولیس کے اعلیٰ حکام نے ان اہلکاروں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. مجاہد اب مکمل طور پر بستر پر ہے، بیڈ ریڈن ہے. ڈاکٹروں نے اس کے علاج کے لیے تقریباً 60 سے 70 لاکھ روپے کا تخمینہ دیا ہے. اس کو ریڑھ کی ہڈی میں ایک بہت ہی خطرناک قسم کی انجری ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب اس کا جسم آہستہ آہستہ لاغر ہوتا جا رہا ہے.
اس سارے واقعے کو جو چلایا ہے جو ان کے لائر ہیں، جب انہوں نے کورٹ سے رابطہ کیا تھا تو لائر نے بہت باریک بینی سے اس کے اوپر کام کیا، اور اس وقت مجاہد کے جو ان کے کیس فائل کیا گیا تھا، ان کے لائر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، شہریار صاحب یہ بتائیے، یہ واقعہ آپ اس کا کیس بھی لڑ رہے ہیں، آپ نے بھی اپنے طور پہ تحقیق کی ہے کچھ، اور پہلے تو یہ بتائیے آپ لوگوں نے کیا کیا تھا ایگزیکٹلی، کہ جس کے بعد میں جو یہ سارے کے سارے ایک ایکشن بھی لیا گیا تھا کہ مقدمہ درج ہوگا اور اس کے اوپر پولیس نے امپلیمنٹ نہیں کیا، تو اس حوالے سے تفصیلی طور پر بتائیے۔ سر یہ وقوع ہوا تھا 3 بجے کے ٹائم پہ، جب اس بندے کو مجاہد کو ایبڈکٹ کیا گیا تھا کچھ لوگوں کی طرف سے، جن کا حلیہ اور وہ آلریڈی درخواست تھانے میں جو جمع کروائی، اس درخواست میں سب کچھ بتایا گیا تھا، تو تھانے کے ہیڈ مورر صاحب کی طرف سے درخواست کو ریسیو نہیں کیا، تو متعدل جو راستہ تھا ان کے پاس ٹی سی ایس کا تھا، تو انہوں نے اسی ٹائم ہی جا کے ٹی سی ایس کیا، ٹی سی ایس کرنے کے بعد وہ لوگ آگے کورٹ میں اگلے دن، تو جب ہم نے پٹیشن فائل کی تو اس کے اوپر کیونکہ ایبڈکشن کا معاملہ چل رہا تھا، تو اسی حوالے سے اسی دوران ان لوگوں کو ایک بندہ رات کو پرچی لے کے آیا، اس کو مارا، گاؤں والوں نے مل کے پیٹنے کے بعد تھانے کے حوالے کر دیا۔ جب تھانے کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ بندہ ہم سے پیسے لینے آیا تھا مجاہد کی رہائی کے بدلے میں، تو ایس ایچ او صاحب کو یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرا کے جب اس کو بتایا گیا کہ اس کے خلاف اب کارروائی کرو، ایف آئی آر درج کرو، تو اسی دوران ایس ایچ او صاحب نے بندے کو نکالنے کے بعد کسی دوسرے جرم کے اندر ڈال کے اس کو ایف آئی آر کر دیا۔ وہاں کے کچھ علاقہ مکین تھے جو ہاسپٹل کی طرف رکشہ وغیرہ چلا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مجاہد کو بیچ میں ڈال کے پولیس نے آگے سے بھی اور وہ جو افراد تھے سول ڈریس کے اندر پیچھے سے بھی اسلحہ لگا کے، تو آپ نے جیسے کہ بتایا نا کہ ان کو پرچی بھجوائی تھی ایس ایچ او نے کسی اور جگہ پہ گرفتاری اس کی ڈال دی کسی اور کیس میں، جب مجاہد کا کیس سامنے آیا، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کے لیے پٹیشنز بھی فائل کر دی تھی مسنگ پرسن میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے کھو جانے کی حوالے سے، تو اب اس کے بعد میں کیا رزلٹ نکل کر آیا، جب جو قانونی جنگ کیا ہوئی اس سے بتائیے۔ اے ڈی جی 7 صاحب نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے کہا، اس پر جب اسٹیٹمنٹ ہم وہاں پر اپنا ریکارڈ کروایا تو اس کے اندر بتے کے سیکشن، ابڈکشن اور یہ لگے، تو ایس ایچ او کو ڈائریکشن دی کہ آپ اس کا بیان ریکارڈ کر کے ایف آئی آر درج کر کے لائیں، جس پر ایس ایچ او صاحب نے ابھی تک اس چیز کے اوپر کمپلائنس نہیں کی۔ ایس ایچ او کی جانب سے ایک جواب جمع کرایا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ایک کیس کے اوپر 2 مقدمات نہیں ہو سکتے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے متعلق، تو اب آپ مجھے بتائیے تو اس کے اوپر کس طریقے سے کنفرنٹ کیا آپ لوگوں نے؟ سر دیکھیں، وہ جو وقوع تھا وہ اور اس کو آپ ایک ساتھ نہیں ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تقریباً ایس ایچ او صاحب کے مطابق بھی اس نے اوپن کورٹ میں یہ کہا تھا کہ ہم 10 گھنٹے پہلے بندے کو پکڑتے ہیں اور 10 گھنٹے بعد میں اریسٹ ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ اس حساب سے تناظر سے دیکھیں تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس چیز کے بارے میں، ہم نے جو درخواست دی ہے اور ریکارڈ میں ہے، ایس ایچ او صاحب اس کو وقوعے کو لے جا کے اگلے دن میں شو کر رہا ہے، ہم ایک دن پہلے ہیں، ہماری درخواست آن ریکارڈ پہ، ہماری پٹیشن آن ریکارڈ پہ۔ عدالت کے حکم پر مقدمہ درج نہیں کیا گیا تو کیا یہ خلاف ورزی نہیں ہوگی عدالتی حکم کی؟ جی سر، یہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے جس کے اوپر کنٹمپٹ پروسیڈنگس اس کے اوپر چل رہی ہے ایس ایچ او صاحب کی، اور اس کو اسٹرکٹلی جج صاحب نے پھر اس نے لا کے ایک رپورٹ جمع کروائی تھی کورٹ کے اندر، تو جج صاحب نے پورا مفصل دیکھتے ہوئے اس رپورٹ کے اوپر آرڈر کیا تھا کہ ایز پر جو ورژن ہے پریویس اسی کے اوپر ہی اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے کمپلائنس لا کے کورٹ میں جمع کرائیں، اور ابھی تک ایس ایچ او صاحب نے جو آرڈر پاس ہوا ہے اس کی کمپلائنس بھی نہیں کیا ہے اور نہ ہی لا کے کوئی رپورٹ کورٹ میں جمع کروائی۔ اچھا شہریار صاحب، آپ نے اس حوالے سے خود سے کچھ تحقیقات بھی کی تھیں کہ یہ جو جتنے بھی یہ پولیس اہلکار ہیں یہ ماضی میں بھی کچھ اس قسم کی سرگرمیوں کرمنل ایکٹیویٹیز میں پائے گئے ہیں، جیسا کہ ابھی الزام عائد کیا جا رہا ہے آپ لوگ کی جانب سے، اس میں کیا نکل کر آیا؟ سر اس سے پہلے بھی یہ جو آفیشلس ہیں وہ بہت سارے کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر پائے گئے ہیں،
اور ان کے خلاف تقریباً پورے گاؤں کے درخواستیں ایس پی صاحب کے پاس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں عمل میں نہیں لائی گئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سر ابھی تک یہ لوگ وہیں گاؤں کے اندر دن دہاڑے ایبڈکشن کر رہے ہیں, لوگوں سے بھتہ لے رہے ہیں, جن کی CCTV فوٹیجز بھی ریکارڈ پہ آئی, اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. جیسا کہ آپ نے یہ وکیل صاحب کی گفتگو سنی اور جو انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم جاری ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی SHO گڈاب کی جانب سے اس کے اوپر جو عدالتی احکامات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. دوسری جانب ایڈیشنل IG مظفر علی شیخ جو کہ انٹرنل میٹر پولیس کے بھی ہینڈل کرتے ہیں, اور انہوں نے اس کی واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور اب ایک DIG لیول کے آفیسر کو, ایک DIG کو اس پورے واقعے کے حوالے سے انکوائری مانگ کی گئی ہے کہ جو اس وقت جو زخمی لڑکا ہے اس کے اہل خانہ کا جو الزام ہے پولیس اہلکار پہ, پولیس پارٹی کے اوپر کہ یہ پولیس گردی ان کے ساتھ کی گئی ہے, اس کی مکمل طور پہ انکوائری کی جائے اور اس کی انکوائری کی بنیاد پر اس پورے واقعے کے اوپر ایکشن لیا جائے گا.